نہیں اس میں بیٹھ کس نے گئے سارے؟ یہ پوری جو تعداد آپ نے لکھی تھی اتنی ہے جو آپ نے لکھا تھا؟ اس بچوں کے نمبر اتنا ہی ہے ہیں؟ اچھا، آپ کے پاس مائکرو فون ہونا چاہیے. چلو آ جاؤ پھر محمد طلحہ صاحب تلاوت کرو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جزاک اللہ. The Holy Quran, Surah As-Saffat, chapter 37, verse 103. صبح ترجمہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. بس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، یقیناً میں سوتے میں دیکھا کرتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس غور کر تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے میرے باپ، وہی کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے. یقیناً اگر اللہ چاہے گا تو مجھے تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. جزاک اللہ. اچھا، اور رافعہ حدیث. السلام علیکم پیارے حضور. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن عمران بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من ناواہم حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال. ابو داؤد کتاب الجہاد فی دوام الجہاد. جزاک اللہ. اچھا، تاشف ترجمہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. ترجمہ حدیث. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے اپنے مذہبی دشمنوں سے لڑتا رہے گا یہاں تک کہ آخری گروہ مسیح دجال سے لڑے گا. جزاکم اللہ حضور.
اچھا اردو تو ان کو آتی نہیں ہے، ترجمے سے کہ اردو کا کیا فائدہ ہوگا، ترجمہ انگلش میں بھی کروانا تھا کہ ان کو سمجھ آتی، ترانہ کرو. ہم واقفین نو ہے، ہماری ہے چھب نہیں، اٹھتی ہے دھڑکنوں سے ہمارے صدا یہی، لبیک یا امامنا، لبیک سیدی، لبیک یا امامنا، لبیک سیدی، لبیک سیدی. ہونٹوں پہ ہے پیام امام الزمان کا، ہم آئینہ بنیں گے شہد و جہان کا، ہے عشق مصطفیٰ میں ہمارے ہنر خفی، لبیک یا امامنا، لبیک سیدی، لبیک یا امامنا، لبیک سیدی، لبیک سیدی. ہم چشمہ حیات کی جانب بلائیں گے، نور کلام پاک سے رستہ دکھائیں گے، بدلیں گے روشنی سے جہالت کی تیرگی. لبیک یا امامنا، لبیک سیدی، لبیک یا امامنا، لبیک سیدی، لبیک سیدی. ہے جان و مال و آبرو اسلام کے لیے، ہم وقف ہو چکے ہیں اسی کام کے لیے، جہد و عمل سے اپنی عبارت ہے زندگی، لبیک یا امامنا، لبیک سیدی، لبیک یا امامنا، لبیک سیدی، لبیک سیدی. تعبیر ہے ہم اہل محبت کی خواب کی، تقدیر ہے ہمارے ہوئے انقلاب کی، ہم ہیں نوید امن و سکون راحت و خوشی. لبیک یا امامنا، لبیک سیدی، لبیک یا امامنا، لبیک سیدی، لبیک یا امامنا، لبیک یا امامنا، لبیک سیدی. بیٹھ جاؤ. اچھا مضمون ساریہ اور ملیحہ اور صباح الدین. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقفین نو. اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی بچے خوش قسمت ہیں کہ جماعت میں وقف نو اسکیم کے تحت بعض والدین نے ہزاروں کی تعداد میں پیدائش سے پہلے ہی اپنے بچوں کو وقف کیا. گزشتہ ایک خطبہ جمعہ میں حضور اقدس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے واقفین نو بچوں اور والدین کو قیمتی نصائح فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے اور پھر جا کے اپنے لوگوں کو بتائے.
نیز فرمایا بعض واقفین نو کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں کہ وقف نو ہو کر ان کی کوئی علیحدہ ایک شناخت یعنی آئیڈینٹی بن گئی ہے۔ شناخت تو بے شک بن گئی ہے، لیکن اس شناخت کے ساتھ ان سے غیر معمولی یعنی اسپیشل طور پر امتیازی یعنی ایکسیپشنل سلوک نہیں ہوگا، بلکہ اس شناخت کے ساتھ ان کو اپنی قربانیوں کے معیار یعنی سٹینڈرڈز بڑھانے ہوں گے۔ بعض لوگ اپنے واقفین نو بچوں کے دماغوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ تم بڑے اسپیشل ہو، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑے ہو کر بھی ان کی دماغوں میں اسپیشل ہونا رہ جاتا ہے، اور یہاں بھی اس قسم کی باتیں مجھے پہنچتی ہیں۔ وہ وقف کی حقیقت کو پیچھے کر دیتے ہیں اور وقف نو کی ٹائٹل کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اسپیشل ہو گئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اور ملیہ؟ السلام علیکم پیارے حضور۔ السلام۔ حضور انور مزید فرماتے ہیں وقف نو جیسا کہ میں نے کہا بڑے اسپیشل ہے، لیکن اسپیشل ہونے کے لیے ان کو ثابت یعنی پروف کرنا ہوگا۔ کیا ثابت کرنا ہوگا؟ کہ وہ خدا تعالیٰ سے تعلق میں دوسروں سے بری ہوئی ہیں، تب وہ اسپیشل کہلائیں گے۔ ان میں خوف خدا دوسروں سے زیادہ ہے، تب وہ اسپیشل کہلائیں گے۔ ان کی باتوں کے معیار دوسروں سے بہت بلند ہے، تب وہ اسپیشل کہلائیں گے۔ وہ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل بھی ادا کرنے والے ہیں، تب اسپیشل کہلائیں گے۔ ان کے عمومی اخلاق کا معیار یعنی جنرل اسٹینڈرڈ آف ایٹیکٹس انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے، یہ ایک نشانی ہے اسپیشل ہونے کی۔ ان کی بول چال بات چیت میں دوسروں کے مقابلے میں بہت فرق ہے۔ واضح پتہ لگتا ہے کہ خالص تربیت یافتہ اور دین کو دنیا پر ہر حالت میں مقدم کرنے والا شخص ہے، تب اسپیشل ہوں گے۔ لڑکیاں ہیں تو ان کا لباس اور پردہ صحیح اسلامی تعلیم کا نمونہ ہے، جسے دوسرے لوگ بھی دیکھ کر رشک کرنے والے ہوں اور یہ کہنے والے ہوں کہ واقعی اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی ان کے لباس اور پردہ ایک غیر معمولی یعنی ایکسیپشنل نمونہ ہے، تب اسپیشل ہوں گی۔ جزاک اللہ۔ اچھا، سہرالدین صاحب۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ السلام۔ وقف نو لڑکے اور لڑکیاں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور اس کے احکامات یعنی کمانڈس کی تلاش کر کے اس پر عمل کرنے والے ہوں گے تو پھر اسپیشل کہلا سکتے ہیں۔ ذیلی تنظیموں اور جماعتی پروگراموں میں دوسروں سے بڑھ کر اور باقاعدہ حصہ لینے والے ہیں تو پھر اسپیشل ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے لیے دعاؤں میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے بڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک خصوصیت یعنی اسپیشیلٹی ہے۔ نیز حضور انور فرماتے ہیں تبلیغ کے میدان میں سب سے آگے آ کر اس فریضہ کو سر انجام دینے والے ہیں، تب وہ اسپیشل ہیں۔ خلافت کی اطاعت اور اس کے فیصلوں پر عمل میں صف اول یعنی فور فرنٹ میں ہیں تو اسپیشل ہے۔ دوسروں سے زیادہ سخت جان یعنی ٹف اور قربانی یعنی سیکریفائسز کرنے والے ہیں تو بالکل اسپیشل ہیں۔ عاجزی یعنی ہیوملٹی اور بنفسی یعنی سیلف لیسنس میں سب سے بڑے ہوئے ہیں۔ تکبر یعنی پرائڈ سے نفرت اور اس کے خلاف جہاد کرنے والے ہیں تو بڑے اسپیشل ہیں۔ MTA پر میرے خطبے سننے والے اور میرے ہر پروگرام کو دیکھنے والے ہیں تاکہ ان کو رہنمائی ملتی رہے تو بڑے اسپیشل ہیں۔ اگر تو یہ باتیں اور تمام وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں یہ سب کرنے والے ہیں، اور وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ان سے اس نے روکا ہے
اس سے رکنے والے ہیں تو یقین اسپیشل بلکہ بہت اسپیشل ہیں، ورنہ آپ میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضور انور دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں ہر احمدی حقیقی احمدی بن جائے، جس کی بار بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ دنیا میں جل کر ہم احمدیت اور حقیقی اسلام کا جھنڈا اٹھتا ہوا دیکھیں۔ جزاک اللہ حضور۔ اچھا، اب تاثرات علیان صاحب کون ہیں؟ پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب چند بچے خطبہ جمعہ 28 اکتوبر 2016 جو پیارے حضور نے کینیڈا میں وقف نو کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، سننے کے بعد اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے لبینہ۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام لبینہ حق ہے اور میں اسلام آباد جماعت سے ہوں۔ پیارے حضور کے ساتھ یہ میری پہلی کلاس ہے۔ پیارے حضور پر نور، آپ کے وقف نو کے خطبہ کے بعد میں روزانہ نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ روزانہ مغرب اور عشاء کی نماز مسجد مبارک میں پڑھتی ہوں۔ روزانہ اسکول جانے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوں اور پیارے حضور کا خطبہ جمعہ سنتی ہوں۔ پیارے حضور پر نور، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب وقف نو بچوں کو حضور پر نور کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ علیشہ۔ السلام علیکم پیارے حضور، خطبہ سننے کے بعد میں نے سوچا کہ میں سب سے اسپیشل بنوں گی، اور اس کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ میں نماز وقت پہ پڑھوں، اور کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچتی ہوں کہ تقویٰ پہ قائم رہوں اور اللہ سے ڈروں۔ مائکروفون اوپر کر لو۔ ہاں کرو۔ السلام علیکم پیارے حضور، آگے چلو، سوچتی ہوں کہ آگے چلو۔ کہ تقویٰ پہ قائم رہوں اور اللہ سے ڈروں۔ عبادت اس طرح کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو۔ پیارے آقا، دعا کرے کہ اللہ مجھ سے جو قربانی چاہے میں ہر وقت تیار رہوں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، طلحہ۔ Assalamu alaikum Hazur. السلام۔ My name is Talha. I have read Hazur's Friday sermon of the Sits of Waqf Now, and I understood that I will not be special by only being Waqf Now, but to be a special person, I have to be regular in my prayers and also regular in reading the Holy Quran. I have to display high morality in treating others with kindness. This means that I have to acquire religious knowledge and be humble all the time and obey Allah and His Messenger and the Khalifa of the time. Jazakallah. باسمہ۔ پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، میری امی مجھے 28 اکتوبر کا خطبہ جمعہ بار بار سناتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک کی تفسیر اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا پڑھنا ہر وقف نو کے لیے ضروری ہے۔ حضور، اس کے بعد میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کو پڑھوں۔ الحمدللہ میں نے 20 بکس پڑھ لی ہے اور اس کے ساتھ ان کی سمری بھی لکھ رہی ہوں۔ حضور سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ کریشن۔ السلام علیکم پیارے حضور،
جب سے میں نے آپ کا خطبہ سنا ہے میں بھی اسپیشل بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں اب نماز زیادہ توجہ سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور زیادہ ہل جل بھی اب نہیں کرتا۔ پہلے میں کبھی کبھی قرآن پڑھتا تھا، اب روز ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے قرآن کا 30واں سپارہ تقریباً حفظ کر لیا ہے اور سورہ رحمان بھی یاد کی ہے۔ اس سے مجھے اسکول کی پڑھائی میں بہت فائدہ ہوا ہے۔ میں اب انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اب اپنے بھائی سے بھی نہ لڑوں اور غصہ بھی کم کروں۔ پیارے حضور، ہم سب وقف نو بچوں کے لیے دعا کریں کہ ہم اللہ کا شکر کرنے والے اور اس کی رضا حاصل کرنے والے بن سکے، اور پیارے حضور ہم سے خوش ہو۔ جزاک اللہ پیارے حضور۔ سبیکا۔ لڑکیوں کو زیادہ اثر ہوا ہے، لڑکیوں کے نام زیادہ ہیں۔ السلام علیکم پیارے حضور، آپ کا خطبہ سننے کے بعد مجھ پر ان باتوں کا خاص اثر ہوا۔ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل بھی ادا کرنی چاہیے، قرآن کریم کی روز تلاوت کرنی ہے، واقفین زندگی کو عاجز ترین یعنی ہمبل بننا چاہیے، وقف نو بچے ہمیشہ سچ بولے، آپ کے MTA پر سارے پروگرام دیکھنے چاہیے۔ حضور دعا کریں کہ میں یہ سارے کام کر سکوں۔ جزاکم اللہ۔ حسکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، آپ کا وقفین نو والا خطبہ میں نے پہلے بھی سنا تھا اور ابھی بھی سنا ہے دوبارہ۔ پیارے حضور، اس کے سننے کے بعد میں اور بھی کوشش کرتا ہوں کہ باقاعدہ ٹائم پر نماز پڑھوں اور قرآن شریف بھی روزانہ پڑھوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسروں سے اچھا بن کر اسپیشل بن جاؤں۔ ہمارے گھر میں کوئی پلے اسٹیشن جیسی چیز نہیں ہے۔ ٹائم اگر ہو تو ہم بہن بھائی اور پیرنٹس کے ساتھ کارٹون یا فنی پروگرام دیکھتے ہیں۔ ایوری نائٹ میری ماما ایک پرانا خطبہ لگاتی ہیں جو ہم سارے سنتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں نیند بہت اچھی آتی ہے۔ حضور ہمارے لیے دعا کریں، ہم ہمیشہ دین پر قائم رہنے والے ہوں۔ جزاک اللہ۔ عدیلہ۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ پیارے حضور کا خطبہ جمعہ سننے کے بعد میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں خوف خدا اپنے اندر پیدا کروں۔ پیارے حضور، اب میں کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتی ہوں کہ کیا یہ کام صحیح ہے۔ اگر مجھے لگے کہ یہ کام اللہ میاں کو نہیں پسند ہوگا تو میں اسے نہیں کرتی۔ پیارے حضور، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میاں مجھے حضور کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ عروسہ۔ لڑکوں میں کوئی اثر نہیں ہوا ہے؟ چلو۔ پیارے حضور السلام علیکم۔ اللہ کے فضل سے خطبہ سننے کے بعد میں روزانہ نمازیں اور قرآن کریم پڑھنے لگے ہوں۔ الحمدللہ مجھے دینی کتابیں پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ ایئر 5 میں اپنی اسکول ٹیچر کے کہنے پہ مجھے 2 دن اپنی کلاس میں اسلام کے بارے میں پریزنٹیشن دینے کا موقع ملا۔ میں نے بہت سے سوالوں کے جواب بھی دیا۔ میری کلاس میں صرف میں مسلمان تھی۔ بچے بہت خوش تھے۔ ایک بچے نے کہا کہ مجھے عربی سبجیکٹ بہت بورنگ لگتا ہے لیکن آج بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالی ہم سب وقفین نو کو پیارے حضور کی نصائح پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ حارث۔ السلام علیکم پیارے حضور، آپ کے خطبے کے بعد I brought some changes جس سے میں اسپیشل بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب میں 5 نماز آفر کرتا ہوں اور فجر پہ نہیں کرتا، اور میں اسکول جانے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ پیارے حضور، مجھے تبلیغ کا بہت انٹرسٹ ہے۔
For this, I go regularly with my dad. प्यारे हुजूर, अब मैं अपनी दीन को दुनिया से ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ और अल्लाह के साथ स्पेशल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता हूँ. जज़ाकुमुल्लाह. کیا ہوا ان کو؟ ہیں؟ آؤ آ جاؤ آگے آ جاؤ. بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ. السلام علیکم پیارے حضور. ایسا میں 7 سال کی تھی جب آپ کا خطبہ وقفین نو پر آیا تھا اور اس خطبہ کو میں نے بار بار سنا ہے. میں پوری اپنی کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنا آپ کو اسپیشل بنا سکوں. میں وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. جب چھٹی ہوتی ہے تو میں تہجد نماز پڑھتی ہوں. ہم گھر میں ہر روز قرآن مجید پڑھتے ہیں اور رمضان میں نے سورہ البقرہ کو پوری تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کیا تھا جس کے میں نے پریزنٹیشن مسجد میں دی تھی اور مجھے میڈل ملا تھا. پیارے حضور، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ناصرات کلاس اور وقفات کلاس میں شامل ہو سکوں. میں پچھلے سال کافی تبلیغی ایونٹس میں حصہ لیا تھا. پیارے حضور، میری پوری کوشش ہے کہ میں ہر وہی کام کر سکوں جس سے میرا اللہ خوش ہو اور میں دین کو دنیا پر مقدم کر سکوں. آمین. جزاک اللہ. فوزان. السلام علیکم پیارے حضور. میں نے آپ کا خطبہ سنا. الحمدللہ میں ساری نمازیں پڑھتا ہوں اینڈ میں ڈیلی تلاوت کرتا ہوں. میں فجر کی نماز لیٹ پڑھتا تھا بٹ الحمدللہ اب میں فجر کی نماز ٹائم پر پڑھتا ہوں. میں قرآن پاک کی ٹرانسلیشن بھی لرن کر رہا ہوں. دعا کریں کہ اللہ میرے میں وہ کوالٹیز پیدا فرمائیں کہ میں اسپیشل وقف نو بن سکوں. اب آخر میں عافیہ. السلام علیکم پیارے حضور. پیارے حضور، جب میں نے آپ کا خطبہ سنا تو میں اسکارف پہن کر اسکول گئی. میرے فرینڈز میرے سے پوچھ رہے تھے کہ عافیہ یہ کیوں پہن کر آئی ہو؟ اب اچھی نہیں لگ رہی، آپ کے بال خراب ہوں گے. اب گھر سے پہن کر آؤ لیکن اسکول میں نہ پہنو. جب واپس جاؤ گی تو پہن لینا. تمہاری امی کون سا دیکھ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ میں اپنی امی کے لیے نہیں اسکارف لیتی، میں تو اللہ میاں کے لیے لیتی ہوں اور میں اس میں بہت سیف اور کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں. اس کے بعد میں کبھی اسکارف کے بغیر اسکول نہیں گئی. پیارے حضور، میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ. چلو بس اب کیا کرنا ہے؟ کیوں لڑکیوں کچھ کہنا ہے؟ یہاں کھڑی ہو جاؤ. جس نے ہاتھ کھڑا کیا کھڑی ہو جاؤ پیچھے. Assalamu alaikum pyare Azur. Do you ever get worried or stressed? And if you do, how do you handle it? اچھا, how do I handle? I pray to Allah so that Allah help me and remove all my difficulties and problems. ٹھیک ہے, آ جاؤ. تم بتاؤ عدیلہ. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے کہ ہم اللہ کو تو کیوں آپ کیوں نہیں بولتے؟ ہم اللہ کو تو کیوں اور آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ بولا کرو. تمہیں روکا کسی نے؟ اللہ تعالیٰ کا مقام تو ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ایک ذات ہے, بس ایک زبان ہے نا. اردو میں کہتے ہیں نا, عربی میں تو نہیں کہتے, انگلش میں تو نہیں کہتے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ساتھ کہتے ہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ ہم یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ. اور یہ بھی ہے نا, اگر اللہ تعالیٰ یہ تیرا حکم ہے, تو نے یہ فرمایا ہے,
تو عزت کا جو لفظ ہیں تب بھی استعمال ہوتے ہیں، بس اردو زبان میں استعمال ہو گئے ہیں، اگر آپ کہنا چاہو تو کہہ لو، لیکن اس میں بھی ایک عزت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ایک ہی رہے گا، اس کا جو عزت ہے وہ قائم رہے گی، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہم عزت کے لفظ بھی بولتے ہیں نا، فرمایا کہتے ہیں. اگر میں تمہیں کہوں گا عدیلہ تم نے یہ کہا ہے، کہوں گا میں نے یہ کہوں نہیں، تمہیں کہوں گا عدیلہ تم نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، تو عزت تو اللہ کی قائم ہو گئی. باقی لفظ زبان کا لفظ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں تو یہ ایک تو جو پرسنل ٹچ ہے نا تعلق کا ہے، تو زیادہ اس میں ایک پرسنل لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ہے، تو کلوز تعلق پیدا ہو جاتا ہے اس سے. اور مختلف زبانوں میں مختلف جگہوں پہ، مثلا دہلی والے میں بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے بڑے کو تو ہی کہتے ہیں، آپ نہیں کہتے. جو عدیلہ تم نے یہ کر لیا، اور پھر آگے لفظ بول دیں کہ عدیلہ یہ کرتی ہیں، عزت بھی بول دیں کہ نام بھی لے کے. تو مختلف زبانوں کا ایک تو زبانوں کا ایکسپریشن ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ انگلش میں بولو گی تو کیا کہو گی؟ وہاں تو کوئی اعتراض نہیں نا، عربی میں کوئی اعتراض نہیں، فرینچ میں کوئی اعتراض نہیں، بس زبان کا فرق ہے، ٹھیک ہے. ہاں کھڑے ہو جاؤ تم، نہ پچھلا پیچھے، تم بیٹھ جاؤ، یہ تم. السلام علیکم پیارے حضور، میرے سوال ہے، یہاں تو ٹیلیسکوپ ہونی چاہیے تاکہ میں نام دیکھ سکوں اس سے ساروں کے. ہاں میرے سوال ہے، اگر عالمی اہم کے ساتھ بات کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ رات خواب میں آ کے بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خواب میں بعض باتیں بتا دیتا ہے، اس سے لوگ احساس ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اس طرح کہ اللہ کا پیغام ہے یہ. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اپنا پیغام بھیجتا ہے، وہی نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغام اس طرح آتے ہیں، جو قرآن شریف نازل ہوا وہ وہی تھی نا آن وسلم پہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آتی تھی، اور وہ وہی نازل ہوئی اور آپ کو ساری سناتے تھے آیتیں اور یاد کرتے تھے. بعض دفعہ کہیں خواب میں یا ویسے کشفی حالت میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست بھی اللہ تعالیٰ آن رسول سے مخاطب ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے مختلف طریقے ہیں اپنا پیغام دینے کے، بات کرنے کے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کوئی فزیکل باڈی تو ہے نہیں، فزیکل بینگ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، ایک نور ہے اور اس کے اپنے طریقے ہیں، ٹھیک ہے. چلو اب لڑکیوں سے پوچھنے دو، کھڑی ہو جاؤ، جو لڑکی کھڑی ہو جائے پہلے وہی بول دے. چلو پہلے تم ہوگی لال سویٹر والی. یس. السلام علیکم پیارے حضور، وعلیکم السلام. میرا نام کنزا ہے اور میرا سوال ہے کہ جو خانہ کعبہ میں بلیک پتھر ہے وہ کہاں سے آیا ہے اور لوگ اسے چومتے کیوں ہے؟ وہ آیا ہے، یہ جو پتھر ہیں یہ گرے آسمان سے، یہ میٹیورز ہوتے ہیں نا، وہ اترے گرے، یہی کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک پتھر تھا. جب وہ آتا ہے تو زمین پر نکل کھا کے آتے آتے وہ برن ہوتا ہے، وہ کالا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ پتھر تھا اور اس کی نشانی کے طور پر رکھا تھا ایک اس پوائنٹ پہ کہ یہاں سے جب خانہ کا بغت طواف شروع کریں تو یہاں سے کریں، ٹھیک ہے. وہ ایک نشانی کے طور پر لگایا، اور عموماً پتھر وہ آسمان سے گرا تھا مٹی، اور یہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور پتھر چومتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کی ایک نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس نشانی کو بھیجا. باقی پتھر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بعض اکثریت پتھروں کی آسمان سے گری، لیکن اس کی ایک نشانی تھی، حکمت یہی ہے. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما تاکہ وہاں سے شروع ہو. اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں، یہ نہیں ہے کہ اس کی پتھر کی کوئی حیثیت تھی، پتھر کو بت نہیں ہے، نہ پتھر کچھ دے سکتا ہے، نہ پتھر کی کوئی حیثیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو قوت اور طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اس کا ایک نشان ظاہر ہوتا ہے اس کو، اس لیے وہاں سے اس کو چومتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
ایک دفعہ طواف کرتے ہوئے پتھر خانہ کا پتھر ہے حجر اسود، اس کو ڈنڈا مار کے کہا تھا تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ تمہاری کوئی حیثیت ہے، تم یوں، میں تمہیں اس لیے تمہیں پیار کر رہا ہوں کہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پیار کیا تھا اور تمہیں دیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے ایک کہ نشانی کے طور پر ایک رکھی چیز ہے، اس لیے تو سنت ہے، اس لیے ہم چومتے ہیں کہ آن وسلم نے اس کو چوما، اور آن وسلم نے اس لیے چوما کہ خدا تعالیٰ کی شان کا اظہار کبھی اس وقت اس پہ ہوا ہوگا اس وقت، ٹھیک ہے۔ باقی پتھر کی کوئی حیثیت ہے، ہم پتھر کو نہیں چومتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اس کو چومتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما، ٹھیک۔ کھڑے ہو جو کھڑا ہو سب سے پہلے، چلو وہ آخر والا، ہاں۔ السلام علیکم پیارے حضور، السلام۔ میرا سوال ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے آپ کو کوئی سائنس ملتے تھے اللہ سے کہ آپ خلیفہ بنیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، نہ چھوٹے تھے نہ بڑے تھے، کبھی بھی نہیں پتہ تھا مجھے، نہ آخر تک پتہ تھا، نہ جس دن میں بنا اس دن تک نہیں مجھے پتہ تھا، تاکہ اگلے جو تمہارے سے پہلے کھڑا ہوا تھا اس کو دے دو۔ یس۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال ہے کس کا اسٹیٹس زیادہ ہے، پرومس مسیح یا اینجلس کا؟ ایک شاعر نے کہا ہے کہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ ہر انسان جو ہے نا، ہر انسان جو اللہ تعالیٰ کا سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے حکموں پر چلتا ہے، اپنے ایک دوسرے کے لوگوں کے حق ادا کرتا ہے، وہ اچھا انسان ہے، اور اچھا انسان اور اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتا ہے، شیطان کی بات نہیں مانتا، وہ اس کا اسٹیٹس جو ہے فرشتوں سے بڑے۔ فرشتوں کو تو ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم نے اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننی ہے، ان پہ شیطان حاوی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی انسان ہیں نا، اور انبیاء ہیں، سارے نبی آن وسلم بھی، اور مسیح موعود علیہ السلام بھی، اور حضرت عیسیٰ بھی، اور حضرت موسیٰ بھی، اور حضرت داؤد بھی، اور زرتشت بھی، اور جتنے نبی آئے ہیں دنیا میں، وہ سب لوگوں کا اسٹیٹس جو ہے نا اینجل سے زیادہ ہے، اور ہر انسان کا جو اللہ سے تعلق رکھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا ہو، وہ فرشتوں سے بڑھ کے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حزقیل۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اگر جیسے نان مسلم ہے اور وہ کوئی فوت ہو گیا، ہم اس کا صدقہ دے سکتے ہیں؟ نان مسلم جی فوت ہو گیا، اگر وہ تمہارا دوست ہے تو تم اس کی صدقہ کس لیے دینا ہے؟ اس کی نان مسلم کو صدقہ دے دینا ہے اس کی طرف سے۔ جیسے اگر وہ آپ کا دوست ہے، ایسے تمہارا دوست ہے، تم اس کی طرف سے کسی چیریٹی میں دے سکتے ہو، کوئی بات نہیں، شاید تمہارے دینے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس پر رحم کر دے۔ جماعت میں دے سکتے ہیں؟ جماعت میں تو باہر چیریٹی میں دے سکتے ہو، کسی کو دے دو، کسی کو صدقہ دے دو، کسی غریب آدمی کو دے دو۔ جماعت والے چندہ تو نہیں لیں گے نا اس کے لیے، وہ تو احمدی تو نہیں ہوا نا وہ، اس لیے تم کسی غریب کو صدقہ دے سکتے ہو یا کسی اور چیریٹی میں دے سکتے ہو، ہاں ہیومینٹی فرسٹ کو دے سکتے ہو، وہ جماعتی چندہ نہیں ہے اس طرح، دوست کے لیے، دوست کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے، ٹھیک ہے۔ جماعتی چندہ تو ہم صرف احمدیوں سے لیتے ہیں۔ اور لڑکیاں کھڑی ہو جاؤ، کالے کوٹ والی، یس یا۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال ہے آپ کی امی نے آپ کو سب سے بیسٹ ایڈوائس کیا دی تھی جب آپ چھوٹے تھے؟ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اچھا، اس لیے میری امی کہتی ہے المیہ کو یاد کرے، اور تو اللہ میاں کو تو آپ ہی یاد کرو، جب تم سچ بولو گے تو تمہارے سے تمہاری امی پوچھیں گی تم نے نماز پڑھی، تو تم کہو گی، سچ کہو گی کہ ہاں، اگر پڑھی ہوگی کہو گی ہاں، اور اگر نہیں پڑھی ہوگی تو تب بھی کہو گی نہیں پڑھی، پھر تمہیں شرمندگی ہوگی، پھر تم نماز پڑھا کرو گی، یا پھر جھوٹ بول کے کہو گی کہ میں نے ہاں پڑھ لی، وہ غلط بات ہو جائے گی،
اللہ میاں کو یاد, امی تمہاری کہتی ہیں اللہ میاں کو یاد کیا, تم اگر نے یاد کیا ہوگا تم کہو گی ہاں, اگر نہیں کیا ہوگا تب ہاں کہو گی تو جھوٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک شخص کو, اس نے پوچھا تھا مجھے ایک برائی بتائیں جو میں چھوڑ دوں. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمیشہ سچ بولنا, جھوٹ چھوڑ دو. اور اس نے بہت ساری برائیاں اس کی ساری ختم ہو گئیں اس جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے. ٹھیک, چلو اب کھڑی ہو جاؤ لڑکی. ہاں وہ ہاں پیچھے والی کالے سویٹر والی. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے تمہیں بتاؤ. میرا سوال ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ تم جو ہے نا یہ یلو والی, اس کے بعد تم کرنا. میرا سوال ہے آپ کیا کرتے ہو جب آپ کا اسپیئر ٹائم ہے؟ اسپیئر ٹائم ہو, میں سوتا ہوں, میں پڑھتا ہوں, اور اسپیئر ٹائم میں آخر میں زبردستی اسپیئر ٹائم نکالتا ہوں رات کو خبریں سننے کے لیے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. ہاں یس, وہ یلو والی. ہاں پیارے حضور, جب میں 10 تھی میرے برتھ ڈے پر, جب میں 10 ہوگی میرے برتھ ڈے پر جو پاس ہو گیا, میں نے میرا قرآن فنش کر لیا اور میں نے آپ کو آس کرنا تھا آمین کے لیے. پھر تم نے آمین نہیں ہوئی تمہاری؟ نہیں. پھر اب کروانی ہے؟ پھر جی ہیں, پھر میرے دفتر میں آ کے کروا لینا آمین کسی وقت. ٹھیک ہے. اوکے. کہاں رہتی ہو؟ میں ساؤتھ فیلڈز کیفل ڈرائیو. ساؤتھ فیلڈ میں رہتی ہو تو قریب ہی ہے, مسجد فضل کے پاس. جی. اچھا, تو کبھی لے آنا اپنے اماں کے ساتھ, آ جانا فیملی کے ساتھ, آ کے دفتر میں آمین کر لینا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ہاں لڑکے کھڑے ہو جاؤ. ہاں وعلیکم السلام. ٹھیک ہے بولو. If World War III happen ہوگی ہے, then as a وقف نو چائلڈ میں کیا کروں؟ اگر ورلڈ وار 3 ہوتی ہے تو وقف نو چائلڈ کیا کرو؟ پہلے ابھی تو ورلڈ وار 3 باقاعدہ شروع نہیں ہوئی. دعا کرو کہ جو ملک آپس میں لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں, وہ ان کو اللہ عقل دے اور جنگ نہ کریں. اور جب شروع ہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم نقصان کرے اور لوگوں کو عقل دے کہ وہ اللہ کی طرف واپس آ جائیں اور ایک دوسرے پہ ظلم نہ کریں. ٹھیک ہے, دعا کرو. باقی تم اس وقت تو کچھ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اس وقت اس عمر میں تو اور تو دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تم. ٹھیک ہے, اچھا چلو. یس, کھڑے ہو. ہاں یہ موٹر. ہاں وعلیکم السلام. سوال یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے ہوتے تھے آپ کو اسکول اچھا لگتا تھا؟ مجھے کوئی اسکول بس فرض سمجھ کے جایا کرتا تھا. خوش ہاں اچھا لگتا تھا جا کے وہاں کھیلنے کا موقع ملتا تھا بچوں سے. لیکن اب موقع ایسا آ گیا ہے تو ان کو پڑھائی کے بغیر گزارا نہیں ہونا, اس لیے پڑھائی کرو تاکہ کام ہو سکو جماعت کے. اور آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کیا تھا؟ میرا فیوریٹ سبجیکٹ کوئی بھی نہیں تھا, بس میرا فیوریٹ یہ تھا کہ میں پاس ہو جاؤں ہر سبجیکٹ میں. ہاں لڑکی, ہاں وہ ان کو ہماری آخر میں کھڑی ہو جاؤ. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ جب آپ میرے ایج کے تھے تو آپ کا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ کیسے تھا؟ تم کتنی ایج کوئی ہو؟ 11 کی ہوں. 11 کی. بس ہمیں نمازیں پڑھتے تھے, اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ اللہ سنتا ہے دعائیں. اور جب مشکل میں پڑھتے تھے تو اللہ سے دعا کرتے تھے رو کے. بس تم بھی اس طرح کیا کرو. جزاک اللہ. وہ پیچھے بیٹھی ہے تمہاری اینک والی, ایک اور وہ اس کو دے دو. ہاں یس, کھڑی ہو جاؤ. گلاسز والی لڑکی پیچھے. یس. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ایتھیسٹ لوگ سے ہم دوست بن سکتے ہیں؟ ہاں اگر تمہارا اتنا مضبوط ایمان ہے کہ تم اس کو ایتھیسٹ کو تبلیغ کر کے خدا کی طرف لے آؤ تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر تم کمزور ایمان کی اور تمہیں خود نہیں پتہ, اللہ تعالیٰ کی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے اللہ کی ذات کا, اللہ تعالیٰ کی طاقت کا, اور پھر یہ نہ ہو کہ ایتھیسٹ کے ساتھ دوست بن کے تم خود ایتھیسٹ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, کیونکہ اثر دوسرے کا اثر زیادہ ڈالتا ہے. اپنا انفلوئنس دوست بنانے کی ضرورت نہیں. ہاں اس کا ہمدردی کرو, اس کے ساتھ ہماری سمپتھیز ہونی چاہیے,
کہ تم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے آؤ. کبھی موقع ملے تو دوستی سے نا برا اثر بھی پڑ جاتا ہے. ایک دفعہ مسیح علیہ السلام سے ایک سکھ نے پوچھا تھا کہ مجھے خدا سے میں دور ہٹ رہا ہوں, ایتھیسٹ ہو رہا ہوں, مجھے کیا وجہ ہے, مجھے بتائیں کس طرح میں اللہ تعالیٰ کی دعا رہا ہوں اپنے مذہب کے مطابق. سکھ تھا حالانکہ وہ. تو آپ نے فرمایا تھا تمہاری جو اسکول میں پڑھتے ہو نا, تو جو تمہارا سیٹ فیلو ہے نا اسکول میں ہیں, اس سے اس سیٹ بدلو اپنی. اور اس نے سیٹ بدلی, واپس خدا کی طرف آ گیا. اور اس نے پھر بتایا مسیح علیہ السلام کو آ کے کہ ہاں کالج میں تھا کہ میرا دوبارہ خدا کی طرف میں آ گیا ہوں, مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ میاں ہے, اور ایتھیسٹ خیالات جو تھے میرے وہ ختم ہو گئے. تو پھر اللہ نے مسیح نے فرمایا کوئی تمہارا دوست جس کے ساتھ تم بیٹھتے تھے نا وہ ایتھیسٹ تھا, اور باقی جب پتہ کیا تو پتہ لگا وہ ایتھیسٹ تھا, بغیر بولے بغیر بات کیے ہیں, اور اثر ڈال رہا تھا وہ ایتھیسٹ اس پہ. تو وہ جو مذہب والا تھا وہ بھی ایتھیسٹ ہو گیا. دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت گہرے تعلقات, اٹھنا بیٹھنا ہر وقت ہو, تو وہ تمہیں انفلوئنس کر سکتا ہے ایتھیسٹ. اگر تمہارے پاس پوری دلیل نہیں ہے خدا تعالیٰ کے لیے, پہلے اپنے آپ کو تیار کرو, اللہ تعالیٰ کی ہستی پہ پورا یقین پیدا کرو, تمہیں پتہ ہو کہ خدا کیا ہے, خدا ایگزسٹ کرتا ہے, خدا تعالیٰ دعائیں سنتا ہے, تمہاری دعائیں سنی, اور پھر تم اس کی ہمدردی کے لیے اس کو خدا کی طرف لانے کے لیے اگر اس کو کبھی کبھی مل لیا کرو اور اس کو خدا کی باتیں بتایا کرو تو ٹھیک ہے. لیکن دوستی جو ہے وہ ہمیشہ نیک لوگوں سے رکھنی چاہیے, ان لوگوں سے رکھنی چاہیے جو خدا تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں. ٹھیک ہے, دوست ہمیشہ اچھا ہوگا تو اچھا دوست اچھا اثر ڈالتا ہے, برا دوست برا اثر ڈالتا ہے. ٹھیک, چلو ایک آخری سوال کر لو, اس کے بعد ختم تمہاری کلاس. کھڑا ہو جاؤ, کوئی کھڑا ہو جائے. اچھا, ریڈ ویسٹ کوٹ والا, باقی بیٹھ. وعلیکم السلام. میرا نام مدثر ہے اور میرا سوال ہے کہ اگر ایک بندہ فوت ہو چکا ہے, ہم ان کی قبر پہ کیوں دعا کرتے ہیں؟ قبر پہ کیوں دعا کرتے ہیں؟ فوت ہو گیا بیچارہ, ایک تو فوت بھی ہو گیا, یاد بھی نہ رکھو تم اس کو. دعا قریبیوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا, رشتہ دار ہو قریبی ہو, اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے رحم اور مغفرت کا سلوک کرے اور اس کو بخش دے اور اس کو جنت میں ڈالے, اس کے درجات بلند کرے اور اس کی اولاد جو ہے اگر اس کی بچے ہیں تو ان بچوں کو نیک بنائے. ٹھیک ہے, اگر اس کے بچے نہیں ہیں, بہن بھائی ہیں, رشتہ دار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے اور اللہ پہ یقین رکھنے کی توفیق دے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی پہ کو ماننے والے ہوں. یہ ہم دعا کرتے ہیں اس لیے. ٹھیک ہے, اچھا لڑکی ہو, ہاں تم کھڑی ہو جاؤ. لڑکی کالے کپڑوں والی جو ہے اس کو دے دو مائکرو فون. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میں نے ایک سوال پوچھنا ہے. ہاں پوچھو. آپ کو کون سا کھانا پسند ہے؟ کیا پسند ہے؟ کھانا. کھانا کون سا پسند ہے؟ جی. جو اچھا پکا ہو. آج پتہ نہیں تمہارے لیے آج پتہ نہیں کیسا کھانا پکا ہے, اگر اچھا لگے تو بتا دینا. اچھا السلام علیکم. واہ نماز پڑھو. السلام علیکم.